آزاد کشمیر میں احتجاج ہو رہا تھا جو اب ختم ہو چکا ہے. وہاں کے جو لوگ نکلے تھے اپنے مطالبات کے ساتھ، اب وہ مطالبات پورے ہو چکے ہیں. لیکن اس وقت جو چیزیں رپورٹ ہو رہی ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے. اور وہاں کے جو ایکشن کمیٹی کے لوگ تھے اب ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. جو ہمارے پاس ڈیٹیل ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کس طرح اب ان لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور اس کے ساتھ جو ایک اور دعویٰ ہمارے سامنے آیا ہے، حکمران جماعت کا ایک وفاقی وزیر ہے، اس نے ایک بہت بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے اور بہت بڑا دعویٰ اس نے کیا ہے. اور اس دعوے کو جب آپ دیکھیں گے تو کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے جیسے ہم کوئی خوابوں میں رہ رہے ہیں، حقیقت کا اس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن اس وقت جو پہلی بڑی خبر ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگ نکلے تھے اپنا حق لینے کے لیے، اور وہ اپنے مطالبات کے ساتھ نکلے تھے. اور پھر وہاں پہ جس طرح احتجاج ہوا اور وہاں پہ ایک نعرہ بڑا مشہور ہوا تک کہ بند کا مطلب بند، اور ان لوگوں نے ثابت کر دیا اور ان حکمرانوں سے اپنا حق چھینا. جس طرح وہ لوگ لڑے ہیں، جس طرح ان لوگوں نے اپنا حق چھینا ہے، اب ان لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ لوگ کس طرح اپنے حق کے لیے نکلے تھے، کس طرح ان لوگوں نے وہ راتیں گزاری. 4-5 دن ان لوگوں نے جو ریاست کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کو نشانہ بنایا گیا تھا، ان لوگوں نے وہ چیزیں برداشت کی. اور وہاں پہ شہادتیں بھی ہوئی تھی، 10 سے 12 لوگ شہید ہوئے تھے، نوجوان شہید ہوئے تھے، صرف اور صرف کس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ ان کو ان کا حق ملے. ایک 38 مطالبات کا بہت بڑا لمبا لسٹ تھا اور وہ لے کے روڈ پہ نکلے تھے. پھر جو ایک ان لوگوں نے پلان کیا ہوا تھا کہ ہم نے مار داڑ کے ان کو نشانہ بنا کے ان پہ ظلم کر کے ہم نے ان کو گھروں میں بھیجنا ہے. لیکن پھر آزاد کشمیر کے لوگ ڈٹ گئے اور ان لوگوں نے اپنا حق چھینا اور ان سے وہ 38 مطالبات کی جگہ وہ اپنے 40-42 مطالبات منوا کے چلے گئے. ایک معاہدہ ہوا، پھر بڑی مشکل سے ان کو راضی کیا گیا اور وہ معاہدہ ہوا کہ جو بھی آپ کے مطالبات ہیں، کیونکہ وہ لسٹ میں کوئی بھی ایسا مطالبہ نہیں تھا جو غیر قانونی تھا، جو غیر آئینی تھا، اور ان مطالبات پر عمل کرنے کی ان کو یقین دہانی کرائی گئی اور ایک معاہدہ ہو گیا کہ ہم آپ کے تمام مطالبات پہ عمل کریں گے. بجائے اس کی کہ آپ اب ان چیزوں کو سیٹل ڈاؤن کرتے، آپ ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے، آپ ان کو بتاتے کہ وہ آئندہ سے دوبارہ احتجاج کرنے کی ان کو ضرورت پیش نہ آتی، وہ دوبارہ سے اسی طرح ریاست کے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہوتے، وہ ریاست سے اپنا حق چھیننے کی کوشش نہ کرتے. اب کیا کیا جا رہا ہے جو کہ اس وقت انتہائی افسوسناک ہے. ہم پہلے بھی بتاتے رہے ہیں کہ آپ آزاد کشمیر یا گلگت بلتستان کو بڑا غلط طریقے سے آپ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں، یا آپ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں جیسے آپ کے پی کو ہینڈل کر رہے ہیں، آپ اس کو ہینڈل کر رہے ہیں جیسے آپ پنجاب میں مار داڑ کر رہے ہیں. آپ کو پنجاب میں مار داڑ کر کے، لوگوں پہ ظلم کر کے، لوگوں کو سڑکوں پہ گھسیٹ کے آپ کو وہ نتائج مل گئے. آپ کے پی میں ظلم کر کے، آپ نے کے پی میں لوگوں کو دبا کے، آپ نے برائے نام آپریشن کر کے وہاں پہ ظلم جبر کر کے لوگوں کو خاموش کر دیا. لیکن ہم آپ کو پہلے بھی بتاتے رہے، اب بھی بتاتے رہے کہ آپ آزاد کشمیر کے لوگوں کو اس طرح ٹیکل نہ کریں، وہ بڑے سینسیٹیو علاقے ہیں. اب بجائے اس کی کہ آپ ان لوگوں کو سمجھاتے یا ان کے ساتھ بیٹھ جاتے، ان کے مطالبات پہ عمل کرتے، اب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے جو اس وقت انتہائی افسوسناک ہے کہ وہاں کی جو ایکشن کمیٹی ہے، ایکشن کمیٹی میں کوئی سیاسی بندہ نہیں تھا، کوئی جاگیردار نہیں تھا، کوئی کارخانہ دار نہیں تھا. وہاں پہ کون تھا؟ کوئی بیکری کا دکان ہے، کسی کی کتابوں کی دکان ہے، کوئی وہاں پہ تاجر ہے. وہ لوگ نکلے تھے، آزاد کشمیر کے لوگوں کو اکٹھا کیا تھا. اب وہاں کے 50 لوگوں کی اس وقت رپورٹ ہو رہی ہے کہ ان کے نام نو فلائی لسٹ میں وہ ڈال دیے گئے، جو کہ آپ دوبارہ سے اس آگ کو، جو آگ بڑی مشکل سے بجھی ہے، حالانکہ اس میں بڑا نقصان ہوا، جس طرح پولیس والوں پہ وہاں پہ لوگوں کو، پولیس والوں کو مارا گیا یا تو پولیس والوں کی طرف سے وہاں کے لوگوں کو مارا گیا تھا. وہ جو آگ جو ہے نا، آپ کہہ رہے کہ لگانے کی کوشش کی گئی تھی، آپ جس مرضی آپ کہے یا جس طرح ہم انڈیا کو پھر الزام دیتے، وہ بڑی مشکل سے بجھی تھی. لیکن اب اس آگ کو دوبارہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ یہ دیکھیں، ان کی آپ تھنکنگ دیکھیں، ان کو کوئی غم فکر نہیں ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ دوبارہ بیٹھتے، ان کے مطالبات پہ عمل کرتے، اب آپ ان کو نشانہ بنا رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی ہمت کیسی ہوئی، آپ لوگ اپنا حق لینے کے لیے روڈ پہ نکلے تھے، سڑکوں پہ نکلے تھے. اور اب جو چیزیں رپورٹ ہو رہی کہ کس طرح، حالانکہ یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ یا اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ اس چیز کی تردید کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی بہت بڑی تعداد میں اس وقت چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. اور پھر آپ یہ ان کی حرکت دیکھیں کہ آپ نے ان لوگوں کو نو فلائی لسٹ میں ڈال دیا، حالانکہ ان میں کوئی ایسا بندہ ہے ہی نہیں جو باہر جانے کی کوشش کرے گا. وہ تو کوئی دکاندار ہے، کوئی بیکری والا ہے، ان کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی آپ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو آپ نشانہ بنائیں. اور پھر اس کے بعد یہ ایک اور جو چیز رپورٹ ہو رہی ہے کہ وہاں پہ 200 جو ان کے بڑے بڑے مین بندے ہیں جو اس احتجاج کو لیڈ کر رہے تھے، جو اس احتجاج میں پیش تھے، ان کی بھی لسٹ بنائی جا رہی ہے. اور پھر آنے والے دنوں میں یہ کوشش کی جائے گی کہ ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے، جو کہ اس وقت انتہائی افسوسناک ہے. اور ریاست کو یہ سوچنا چاہیے، ریاست کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ آپ اس طرح کی حرکتیں کر کے وہاں پہ جو حالات ابھی تھوڑا بہت سٹیبل شاید ہو جائے، اگر آپ ان کے مطالبات پہ عمل کریں، آپ دوبارہ چاہتے ہیں کہ وہاں پہ وہ حالات سٹیبل نہ ہو اور وہاں پہ پھر سے لوگ سڑکوں پہ نہ نکلے اور وہ دوبارہ سے آپ کے ساتھ جو اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ بڑے مشکل سے حالات سیٹل ڈاؤن ہو گئے تھے، لوگ اپنے گھروں میں گئے تھے، آپ چاہتے ہیں کہ لوگ دوبارہ سے سڑکوں پہ آئے. دوسری جو بڑی خبر
वो भी अजीब किस्म का एक दावा है। हनीफ अब्बासी साहब वजीर रेलवे हैं, उसका दावा सामने आया है कि हम पाकिस्तान मिडल ईस्ट को लीड कर रहे हैं। ये आप दावा इनका देखें, जिस वक्त इस मुल्क के 11 करोड़ आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे की जिंदगी गुजार रहे हैं, गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं, उस वक्त हनीफ अब्बासी साहब हमें क्या बता रहे हैं कि हम मिडल ईस्ट को लीड कर रहे हैं। ये इनकी सोच है और बड़ी अफसोसनाक है। 25 लाख एकड़ जो रकबा है इस वक्त सैलाब की वजह से तबाह हो चुका है। 30 मल्टीनेशनल कंपनियां हमारे मुल्क को छोड़ के जा चुके हैं, वो यहां से अपना बोरिया बिस्तरा गोल करके पाकिस्तान से जा चुके हैं और ये हमें क्या बता रहे हैं कि हम मिडल ईस्ट को लीड कर रहे हैं। ये हम मिडल ईस्ट को लीड कर रहे हैं। 30 लाख लोगों ने अपना मुल्क छोड़ा, पाकिस्तान को छोड़ा, जिसमें आप स्किल लोग थे, जिसमें डॉक्टर थे, जिसमें आर्किटेक्चर थे, जिसमें डिजाइनर थे, जिसमें असातिज़ा थे, वो सारा अपना मुल्क छोड़ के जा रहे हैं और हम ये कौन सा चोरन बेच रहे हैं कि मिडल ईस्ट को हम लीड करें। मिडल ईस्ट में जो बड़े बड़े ममालिक है, सऊदी अरब, आप देखें, हम पाकिस्तान लीड कर रहे हैं, सऊदी अरब की आप मईशत को देखें। इधर हर पाकिस्तानी, दूसरा पाकिस्तानी चाहता है कि मैं सऊदी अरब जाऊं, वहां पे कोई अपना काम धंधा वो ढूंढ सकूं। तुर्की को आप देखें, मुत्तहिदा अरब यूएई को आप देखें, कतर देखें, कुवैत देखें, बहरीन देखें। आप मुझे बताएं, क्या इन मुल्कों के साथ हमारा मुकाबला है? कहां वो मुल्क जहां पे हर पाकिस्तानी चाहता है कि मैं अपना बोर या बिस्तरा गोल करके यहां से जाऊं, और कहां इनके आप दावे देके आप यकीन नहीं आता इस तरह के दावों के इनके, या इनको लगता है कि शायद पाकिस्तानी कौम के माथे पे 6 लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी कौम को कुछ भी नहीं पता, और ये हमें इस तरह के दावे कर रहे हैं कि जी हमने इस मईशत को बेहतर कर दिया, मईशत ने टेक ऑफ कर लिया और हम पूरे मिडल ईस्ट को टेक ऑफ कर रही है और हमने उसको लीड करना है। इंतहाई अफसोसनाक है। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखें। अब तक के लिए इतना ही। वस्सलाम।